ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہتا ہے کہ جی ہم تمام وہ ممالک خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک، مسلم ممالک اور جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جنہوں اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خدمات ہیں اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کالنگ فار این اینڈ ٹو the war on Gaza Strip, the exchange of prisoners, the immediate entry of aid, the rejection of the occupation of the strip and the rejection of the displacement of our Palestinian people from it. انہوں نے کہا جو یرغمالی ہیں ان کے لیے، غزہ کی جو پٹی ہے اس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایڈ یہاں پہ پہنچانے کے لیے، امداد یہاں پہ پہنچانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اس غزہ کی اسٹرپ کے اوپر جو اسرائیلی قبضہ ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہم اس پروپوزل کو جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں جی within this framework and in a manner that achieves an end to the war and a full withdrawal from the strip, the movement announces its approval of releasing all occupation prisoners. انہوں نے کہا کہ جی اس ظلم اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے ہم تمام تر یرغمالیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، both living and remains، جو زندہ ہیں اور جو مارے جا چکے ہیں ان سب کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. according to exchange formula contained in President Trump's proposal. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے پروپوزل کے اندر جو مشورہ دیا گیا ہے اسی کے تحت ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. With the necessary field conditions for implementing the exchange in this context, the movement affirms its readiness to immediately enter through mediators into negotiations to discuss the detail. آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے بدلے میں ہم پوری طرح گفت و شنید اور ٹاکس یعنی کہ مذاکرات کرنے کے لیے جو ہیں ہم تیار ہیں. The movement also reaffirms its approval to hand over the administration of the Gaza Strip to a Palestinian body of independence technocrats based on Palestinian national consensus and supported by Arab and Islamic backing. انہوں نے کہا کہ اس خطے کی، اس ایریا کی حکمرانی جو ہے یا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے پاس جو اس کا انتظام تھا ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. آگے کہتے ہیں as for other issues included in President Trump's proposal concerning the future of the Gaza Strip and the inalienable rights of the Palestinian people, this is tied to a collective national position and in accordance with relevant international laws and resolutions to be discussed within a comprehensive Palestinian national framework in which Hamas will be included and will contribute and with full responsibility. آخر میں وہ کہتا ہے کہ جی ہم آگے چل کے اس تمام تر معاملے کو خوشنودی کے ساتھ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں، اور حماس جو ہے وہ آگے چل کے ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر بننے کے لیے بھی تیار ہے. اب حماس کی جانب سے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور پیغام یہ دیا گیا کہ جب حماس کا یہ پیغام آ چکا ہے تو اسرائیل کو بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے، بنجامن نیتنیاہو کی جانب سے تمام تر بمباری جو غزہ کی طرف ہو رہی ہے اسے فوری طور پہ بند کیا جائے، اور اس یہ جو 20 نکاتی پلان تھا اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے. اب میرے خیال میں یہ حماس کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے بعد وہ تمام تر مخالف قوتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کے مخالفت میں کھڑی ہوئی تھیں، ظاہری بات ہے پاکستان کے حوالے سے بھی مختلف سیاسی جماعتیں جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام یا پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی اپنی یہ پوزیشنز لی ہوئی تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کو ہم کسی صورت نہیں مان سکتے. تو فلسطین کے اندر تعلق رکھنے والے اب جو دو بڑی تنظیمیں ہیں، ایک پیلسٹینین اتھارٹی جس کے صدارت جو ہے محمود عباس کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس، دونوں کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کے اوپر جو ہے وہ اپروول آ چکی ہے اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو سب سے بڑا سوال ہی یہی تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پلان بنایا ہے، اور مختلف ممالک جس میں 8 ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہے، اور دیگر ممالک جو اس میں شامل ہیں ان کی جانب سے تو یہ پلان بنا دیا گیا، لیکن کیا فلسطین کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ظاہری بات ہے سب سے بڑا کردار جو ہے وہ حماس کا ہے، کیا حماس اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہ حماس کی قبولیت کے بعد، حماس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب ایک روشنی، امید کی کرن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ اب امن آ سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ بڑے سینسیٹیو ٹائمز ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی سیز فائر جب ہوتا ہے یا کوئی ڈیل ہوتی ہے تو آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چنگاری بھی جو ہے وہ آگ لگا سکتی ہے اس پوری صورتحال کو. لیکن سیاسی طور پہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی حکومت کے لیے بھی جو ہے ایک سکھ کا سانس ہوگا کہ جس جگہ پہ انہوں نے اپنے تمام تر وسائل ڈالے ہوئے تھے یا جس سائڈ کی طرف وہ کھڑے ہوئے تھے، اس فارمولے کو جو ہے وہ حماس نے بھی آخر قبول کیا ہے. اب اللہ کرے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آنے والے دن، آنے والے ہفتے، آنے والے مہینے جو ہیں وہ پرامن ثابت ہوں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو خبر آلریڈی دے دی تھی پچھلے بیلاگ کے اندر، اور ہماری خبر جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوئی. ہمارے سورسز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی دیور ایبسولوٹلی اسپاٹ آن، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ان قریب جو ہے وہ خوشخبری آنے والی ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو 10 صورتحال بنی ہوئی تھی، ہمارے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ جلدی بریک تھرو ہونے والے تقریباً معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، بلکہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایکچولی یہ ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی عوامی ایکشن کمیٹی اور پاکستان سے آئے وزراء کی کمیٹی کے درمیان معاملات طے کر لیے گئے ہیں. بعض امور پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور بعض پر مزید مشاورت اور قانون سازی سے متعلق معاملات پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے گی، جس میں سیاسی جماعتوں، حکومت پاکستان کے نمائندوں کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران بھی شامل ہوں گے. یہ بات میں آپ کو آلریڈی پچھلے ویلاگ میں بتا چکا تھا کہ یہ تجویز زیر غور ہے کہ ایک آدمی، ایک فرد جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہو، ایک حکومت سے اور ایک کوئی سابق جج جو ہے اس کی یہ کمیٹی بنائی جائے. لیکن آبویسلی دا نمبرز کین آلسو انکریز، ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ہو، یہ 2-2 3-3 بندے بھی جو ہیں دونوں سائڈ سے ہو سکتے ہیں. آگے رکھتے ہیں جی نمبر 1
جو چیزیں طے ہوئی ہیں، نمبر 1 مہاجرین ممبران اسمبلی کو کابینہ سے الگ کرنے اور ان کے ترقیاتی فنڈز بند کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. یہ بات بھی میں نے تقریباً آپ کو بتائی تھی کہ موسٹ پرابلی معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کے فنڈز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں. ایک اور ایشو اس کے اندر یہ بھی تھا کہ ان میں سے بہت سے افراد جو مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر الیکٹ ہوتے تھے ان میں سے کئی کو جو ہے وزراء بھی بنا دیا جاتا تھا، کیبنٹ کے اندر بھی شامل کر لیا جاتا تھا. اب جو بیسکلی آزاد کشمیر کے جو لوکلز ہیں وہاں پہ، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمارے یہاں پہ جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار ووٹ لے کے جو ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، اور ان کا حق بنتا ہے کہ کابینہ کے اندر ان کو بٹھایا جانا چاہیے، یہ فیصلے ان کو کرنے چاہیے آزاد کشمیر کے حوالے سے. لیکن یہ جو ریفیوجیز کی سیٹوں کے اوپر جو لوگ آتے ہیں، یہ چند سو ووٹ لے کے یا چند ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کے جو ہے وہ اسمبلیوں تک آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیبنٹ کی سیٹیں بھی جو ان کو دے دی جاتی ہیں، جو کہ ایکچولی کشمیر میں رہ بھی نہیں رہے ہوتے، یہ خود ریفیوجیز ہوتے ہیں، اور لیکن آ کے پورے آزاد کشمیر کے فیصلے جو ہے وہ یہ خود کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے اس چیز سے الگ کیا جانا چاہیے. تو یہ اناؤنسمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ جی یہ بھی معاملہ جو ہے طے ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ جی البتہ ان کی تعداد میں کمی یا خاتمے یا طریقہ انتخاب میں تبدیلی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی میں فیصلہ کیا جائے گا. وہی کمیٹی جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا. نمبر 2 اشرافیہ کی مراعات کم کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا. ممبران اسمبلی کی پینشن ختم کرنے پر اتفاق. وزراء کے لیے گاڑیوں کا معیار، سابق وزراء اعظم اور صدور کی مراعات میں کس قدر کمی کی جائے گی، اس کا فیصلہ بھی یہ کمیٹی کرے گی. ایک یہ بہت بڑا ایشو یہ چل رہا تھا کہ پرکس اینڈ پریویلیجز جو وزراء کو دیے جاتے ہیں، سابق صدور کو، سابق وزراء اعظم کو، آزاد کشمیر سے جن کا تعلق ہے، ان کی یہ چیزیں جو ہیں یہ کم کی جائیں. ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروٹوکالز وغیرہ دیے جاتے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز دی جاتی ہیں، اسے بھی جو ہے وہ کم کیا جائے. نمبر 3 نیلم جہلم سمیت دیگر ہائیڈرل پروجیکٹس کے حوالے سے امور بھی اس کمیٹی میں طے کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. نمبر 4 حالیہ لانگ مارچ اور احتجاج کے دوران جام حق ہونے والے نہتے شہریوں کے ورثاء کو معاوضہ ادا کیا جائے گا. انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کو فوری طور پر اس لیے نہیں کھولا جا رہا کہ اسے گزشتہ 5 دن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا خدشہ ہے، جس سے رد عمل بھی آ سکتا ہے اور مذاکراتی عمل سے محتاج ہونے کا امکان ہے. اس لیے مذاکرات کا اعلامیہ جاری ہونے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد یہ سروسز بحال کر دی جائیں گی. مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، جلدی اعلامیہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. تو یہ ڈیٹیل جو ہیں وہ اب تک یہ سامنے آئی ہیں. 3-4 پازیٹیوز ہیں میرے خیال میں اس سارے معاملے کے اندر. ایک دا گڈ تھنگ از کہ جو کشیدگی تھی، جو مار کٹائی، ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ، لاٹھی چارج، آنسو گیس، فائرنگ، یہ کم از کم جو ہے وہ رک گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دونوں سائڈز کے اوپر جو ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، اور جو بھی نقصان ہوگا وہ پاکستان کا نقصان ہوگا، کشمیر کا نقصان ہوگا. کم از کم یہ سلسلہ جو ہے اب رک گیا ہے، اور ٹیمز جو ہیں وہ واپس ٹیبل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور ایشوز کو اس طرح ریزالو کر رہی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے بڑے سے بڑا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. یہاں پہ یہ بھی قابل تعریف بات ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے اس چیز کا نوٹس لیا گیا، اور ایک بڑی کمیٹی، سینئر سیاستدانوں کے اوپر مشتمل کمیٹی جو ہے وہ بھیجی گئی، اور اس نے الٹیمیٹلی بریک تھرو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. چوتھی چیز بلکہ اس سارے معاملے کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 4-5 دن کے اندر، خاص طور پہ آپ کو نوٹ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جب یہ قتل و غارت ہو رہا تھا، جب ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، چند ایسے ہمارے لونڈے لپاڑے بھی تھے جنہوں نے ایکچولی اس سارے معاملے کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا. جب وہ دیکھ رہے تھے کہ جناب ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، دو لوگوں نے جو ہے، 2 پارٹیز نے اس چیز کو جو ہے وہ پوری طرح کیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. ایک ظاہری بات ہے جو افراتفری پھیلانے کے لیے ان کو سیاسی مواد ملتا ہے، ایسے ویژولز ملتے ہیں، ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پہ ان کا سیاسی مقصد جو ہے وہ کافی زیادہ حاصل ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے حق میں جو ہے وہ اور بھی زیادہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور دوسرا بھارت کے اندر، بھارت کے نیوز چینل نے جو ہے وہ نان سٹاپ اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کی کہ جناب دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ، اور یہ دیکھیں کہ حالات جو ہیں وہ کتنے خراب ہیں. میں جانتا ہوں، میں نے ان تمام لونڈے لپاڑوں کو، یوٹیوبرز کو دیکھا جنہوں نے بیٹھ کے مختلف قسم کی تصویروں کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا. لیکن اب جب یہ بریک تھرو ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجیے گا، میری چیز نوٹ کر لیجیے گا، بالکل منہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایلفی لگ جائے گی، ٹیپ لگ جائے گی کہ جناب آپ کو تعریف کرنی چاہیے نا، ایک امن قائم ہو گیا. اگر چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں اچھی بات ہے. ایک اور ایلیمنٹ اس سارے معاملے کے اندر جو میں نے نوٹ کیا، اور وہ خاص طور پہ وہ لونڈے لپاڑے جو حکومتی سائڈ کے تھے، ذرا میں اس طرف بھی جانا چاہوں گا، کیونکہ میں ظاہری بات ہے دونوں سائڈ کی جو 2 نمبریاں وہ میں آپ کے سامنے، جو اپوزیشن والی سائڈ کی تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، حکومتی سائڈ کی. اور وہ ایک فیوریٹ پاس ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ سے، یہ ماضی کے اندر بھی ہم نے ہر حکومت کے اندر دیکھا ہے، اور اس حکومت کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے چمچوں کی اور لونڈوں لپاڑوں کی جو ایک پوری فوج سوشل میڈیا کے اوپر تیار کی ہے یا بھرتی کی ہے یا یوٹیوب کے اوپر بٹھائی ہے. ان کے پاس ایک پرانا کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ آج نہیں، وہ کارڈ 1950 1960 70 80 90 کی دہائی سے چلتا ہی آیا ہے. اور وہ یہ ہے، اگر آپ حکومت کے اوپر تنقید کریں گے، اگر آپ حکومت کے خلاف مظاہرہ کریں گے، اگر آپ احتجاج کریں گے، اگر آپ کسی قسم کی بھی چارٹر آف ڈیمانڈ اگر پیش کریں گے، تو 1 منٹ لگ سکتا ہے کہ آپ کو غدار قرار دے دیا جائے. 1 منٹ لگے گا کہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ جو ہے وہ پراکسیز ہیں اور آپ تو باہر سے بیرونی فنڈنگ حاصل کر کے سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ جنرلی بھی لوگ اپنی گریونسز کے لیے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. میرا سوال دوبارہ یہی ہے کہ اگر واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ واقعی کسی پراکسی کے ذریعے سب کچھ کروایا جا رہا ہے جناب، یا بیرونی طاقتیں سب کچھ کر رہی ہیں، تو آپ کے 7-8 وزراء کی فوج جو ہے وہ ان سے جا کے کس بات کے مذاکرات کر رہی ہے؟ یہ جو پوری ٹیم بھیجی گئی حکومت کی جانب سے، یہ کیوں مذاکرات کر رہی ہے؟ جانے دیں،
لیکن الٹیمیٹلی وہ گئے, مذاکرات کیے, بات چیت کی, معاملہ حل کیا, تو آخر کر لیا نا آپ نے. تو اگر دشمن سپانسرڈ ہی کوئی چیزیں ہوں تو پھر ظاہری بات ان سے بات چیت نہیں کی جاتی. تو ہاں یہ ضرور ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, کہ دشمن ایسے انتشار کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے, ظاہری بات ہے, اپنے مقاصد کے لیے. لیکن یہ کہہ دینا, بلکہ یہ کہہ دینا کہ جناب یہ پاکستانی نہیں ہے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ تو یہ ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. میں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈز ایکچولی میں نے دیکھے تھے, یہ جو عوامی کمیٹی کی جانب سے آئے تھے, اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی ایک جینوئن گریوینسز جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے, کہ وہ واقعی حل طلب چیزیں تھیں, جو کہ اچھی بات ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اب ریزالو ہو رہی ہیں. دوسرا, ایک اور خبر, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اسرائیل کے حوالے سے بھی, وہیں پہ فلوٹیلا کے حوالے سے جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق جنہیں گرفتار کیا گیا اسرائیلی فورسز کی جانب سے, اس سلسلے میں ابھی یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے. سینیٹر مشتاق کا تعلق جو ہے جماعت اسلامی سے, تو انہوں نے حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے, اور دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطین میں جنگ بندی کے حوالے سے بھی جو ہے تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم نے فلسطین میں جنگ بندی اور فلسطین کے جاری قتل عام کی فوری روک تھام کی اہمیت کے اوپر بھی زور دیا ہے, اور پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف دو ٹوک اور واضح ہے. پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے ہر فورم پر اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی آواز اٹھائی اور آئندہ بھی اٹھاتا رہے گا, یہ کہا ہے وزیر اعظم نے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 8 اسلامی ممالک فلسطین میں جنگ بندی کے لیے اپنی فعال اور بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتی, نہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. پاکستانی شہریوں کی بازیابی اور بحفاظت وطن واپسی کے لیے دوست ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. بہت جلد گلوبل سمودھ فلوٹیلا سے اسرائیلی حراست میں لیا گئے پاکستانیوں کو بحفاظت وطن واپس لائیں گے. اچھا, بیسکلی یہ بھی ایک نیگوسیشنز یا ٹاکس کا ہی آپ اس کو ایک مرحلہ سمجھیے, کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو 20 نکاتی پلان تھا, اس کو بڑا اسٹرانگلی کرٹیسائز کیا گیا جماعت اسلامی کی طرف سے اور JUIFA کی جانب سے. تو میرے خیال میں اسی لیے یہ نعیم الرحمان صاحب سے جو ہے وہ اسی لیے گفتگو کی جا رہی ہے, تاکہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جا سکے اس پلان کے حوالے سے. لیکن ظاہری بات ہے, اٹ از ناٹ جسٹ جماعت اسلامی, ایون پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے اس کی بڑی شدید الفاظ میں مخالفت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کی ضلع شیرانی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. ISPR نے بتایا کہ آپریشن 1 اکتوبر کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا, اور دہشت گرد بھارتی پراکسی تنظیم فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے, اور سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے اسلحہ, گولہ بارود, دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب, اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے ٹریول کرنے کا پلان کرتے ہیں تو بی ویئر, بی کیئرفل. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرین ایئر, آپ نے نام سنا ہوگا, سرین ایئر لائنس, سول ایویشن نے جناب اس کا فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے اس کی ٹکٹیں لی ہوئی یا نہیں لی ہوئی, لیکن ذرا دھیان کیجیے گا, کیونکہ اس کا فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا ہے. اور سول ایویشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ایک بھی قابل پرواز طیارہ نہ ہونے پر سرین ایئر کا فضائی آپریشن معطل کیا گیا ہے. اور ایویشن نے سرین ایئر کو ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ واپس کرنے کا حکم دیا ہے, اور کہا ہے کہ سرین ایئر فضائی آپریشن کے لیے قواعد و ضوابط میں عمل درآمد میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. دوسری جانب سرین ایئر انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہمارا ایک جہاز سعودی عرب میں پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے گراؤنڈ ہے, جس پر CA نے کہا کہ سعودی عرب میں پھنسے مسافروں کو واپس لانے کی اجازت دی جائے. تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. ماضی کے اندر بھی جو ہے بہت سی ایسی پرائیویٹ ایئر لائنس تھیں جنہوں نے پاکستان میں, مجھے آج بھی یاد ہے, بھوجا ایئر, ایئر ایشیا, اس طرح کی مختلف ایئر لائنس تھیں, انہوں نے کام وغیرہ شروع کیے, لیکن الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو ریپ اپ. لیکن دوسری جانب قومی ایئر لائن کے حوالے سے بھی جو ہے ایک بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس اس ماہ برطانیہ کے لیے اپنی پروازوں کا دوبارہ آغاز کر رہی ہے, اسی ماہ. سو دس از اے ویری گڈ نیوز. اور بیان میں کہا گیا ہے کہ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سول ایویشن اتھارٹی UK کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج فورن ایئر کرافٹ آپریٹنگ پرمٹ جاری کیا ہے, جو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی پروازوں کے آغاز کے لیے آخری دستاویز ہے. PIA کو پہلے ہی برطانیہ میں پروازوں کے لیے تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری مل چکی ہے, اور پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازوں کا آغاز کیا جائے گا, جس کے بعد برمنگھم اور لندن کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. تو پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا جب یہ فلائٹس جو ہیں یہاں سے شروع ہوں گی, کیونکہ عام طور پہ برطانیہ, کینیڈا اور US کے لیے جب آپ کو جانا پڑتا تھا, یا دیگر یورپی ممالک کے لیے, تو آپ کو عام طور پہ مڈل ایسٹ کی جو ایئر لائنز ہیں, اتحاد ہو گئی, قطر ہو گئی یا ایمریٹس ہوگی, اس کا استعمال کرنا پڑتا تھا, اور پھر جا کے ان کے ملکوں کے اندر پہلے اسٹاپ اوور ہوتا تھا 2 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کا, 4, اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا تھا. اب یہ فلائٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ UK کے لیے جو ہے وہ کم سے کم جا سکتے ہیں. سو آپ کا سفر جو ہے نسبتاً کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناب معافی مانگنے سے انکار کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس کا انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. بعد میں جو ہے وہ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کے خلاف بھی جو ہے وہ صحافیوں نے بھی پریس گیلری میں احتجاج کیا. تو قومی اسمبلی کے اندر احتجاج ہو رہے تھے حکومت کے خلاف, حکومت کے رویے کے خلاف. تو صحافیوں کو تو پھر بھی منانے کی کوشش کی گئی, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کافی ٹینس ہو رہے ہیں. اور اوپر سے مریم نواز صاحبہ نے بھی کل الیکٹرک بسوں کی ایک تقریب سے جو ہے وہ خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. میں جب اپنا پانی کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے پنجاب کا پانی ہوتا ہے.
لاہور میں اس منصوبے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان بسوں کا کرایہ بہت معمولی ہے, یہ انٹرنیٹ کی سہولت سے آراستہ ہیں اور ان کا کرایہ محض 20 روپے رکھا گیا ہے. لاہور میں مزید الیکٹرک بسیں بھی فراہم کی جائیں گی. پنجاب کی ترقی میرا مشن ہے. لاہور میں الیکٹرک بسیں عوام کے لیے تحفہ ہیں. الیکٹرک بسوں میں خصوصی افراد اور بزرگوں کے لیے سفر مفت ہوگا. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. میں یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا اس بات کی کہ پنجاب اور خاص طور پہ لاہور آلریڈی جو ہے وہ اسموگ, لوگ اس وقت یقین کیجیے کہ تیاریاں شروع کر چکے ہیں کہ اگلے مہینے کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ اسموگ لیولس انکریز کرنا شروع کریں گے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پولوشن بڑھنا شروع ہو چکی ہے. اگر آپ ابھی بھی جا کے اپنی ایئر کوالٹی انڈیکس کو چیک کریں گے تو وہ نمبرز جو ہے نا اب ہائی ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ابھی سے اگر اس کی تیاری کی جائے, اور مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے, کیونکہ انوائرمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ان کے پاس ہے, تو ایسی اسموگ کنٹرول کرنے کی مشینز جو ہیں وہ آلریڈی لاہور کے اندر سرکولیٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو یہ کتنی افیکٹو ہوں گی, یہ تو ظاہری بات ہے وقت بتائے گا ابھی جب اسموگ پراپرٹی آئے گی, لیکن ایٹ لیسٹ اٹ از اے گڈ موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور الیکٹرک بسز جو ہیں آبویسلی اس سے ایندھن جو ہے وہ بہت زیادہ سیو ہوگا, پیٹرول کا آپ کا بل جو ہے وہ کم آئے گا, اور اٹ از کوائٹ انوائرمنٹل فرینڈلی ایز ویل. سو یہ میرے خیال میں ایک اچھا اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلانے کا حکم دے دیا ہے, اور اڈیالہ جیل کی اسپیشل جج کی عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی, اور اب یہ کیس جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر چلے گا. اس کے علاوہ 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے سابق ایم این اے عبداللطیف چترالی نے انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں ان کی عدالت میں جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے, اور ان کی جانب سے سرنڈر کرنے کے حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی. اس میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ متعلقہ عدالت میں سرنڈر کیا جائے, اس لیے عبداللطیف چترالی نے انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 میں اپنی گرفتاری جو ہے وہ پیش کر دی. ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی. ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے رہنما ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ابھی تک سرنڈر نہیں کیا ہے. اس میں عالیہ حمزہ کا نام شامل ہے, شبلی فراز ہیں, عمر ایوب ہیں, اور بہت سے ایسے رہنما ہیں جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں اور انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کاؤنٹ ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کل سوشل میڈیا کے اوپر سٹارٹ ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف, اور معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 13 جولائی کو لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب 90 دن میں ہم عمران خان کو جو ہے وہ رہا کروا لیں گے. تو اس 90 دن کو کمپلیٹ ہونے میں, 13 جولائی کو جب انہوں نے کہا تھا تو 90 دن کے کمپلیٹ ہونے میں جو ہے وہ اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے, اور وہاں پہ کارکن جو ہے نا وہ نمبر گیم چلا رہے ہیں کہ جی ہاں جی بتائیے کب آ رہے ہیں پھر عمران خان. تو ابھی تک تو دور دور تک عمران خان صاحب کا کوئی نام و نشان فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی رہائی ملے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ بالی ووڈ اداکار اکشے کمار وہ بڑے پریشان ہیں جناب, اور وہ پریشان ہے سائبر کرائم سے. مودی سرکار نے انہوں نے مطالبہ کیا ہے مودی سرکار سے کہ جناب سائبر کرائم کے حوالے سے روکیں. انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا ایک بڑا ہی پریشان کن ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کیا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ممبئی میں ایکچولی پولیس ہیڈ کوارٹرز کی ایک تقریب میں وہ شریک تھے. انہوں نے اپنی بیٹی سے متعلق جو ہے وہ یہ واقعہ شیئر کیا. انہوں نے کہا ان کی بیٹی جو ہے ایک آن لائن ویڈیو گیم کھیل رہی تھی, اور ایک رینڈم اجنبی اسٹرینجر نے جو ہے اس سے رابطہ کیا اسی ویڈیو گیم کے پلیٹ فارم کے ذریعے, اور اس سے کہا کہ آپ میل ہیں یا فیمیل. وہ بچی تھی, اس نے کہا جی میں فیمیل ہوں. تو اس کے بعد اس نے اس اجنبی نے اگلا میسج یہ کہا کہ جی مجھے آپ اپنی کوئی نازیبا تصاویر جو ہیں وہ بھیج سکتی ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ کافی ان کے گھر کے اندر جب یہ بات پتہ لگی تو دے ور کوائٹ شاکڈ, کہ انہوں نے کہا اکشے کمار نے کہا جی پہلے جرائم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر گلیوں کے اندر جو ہے ہوا کرتے تھے, لیکن اب سائبر کرائمز کے ذریعے جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی گندگی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہاراشٹر کے اسکولوں میں ہر ہفتے 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت میں ایک سائبر پیریڈ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. آئی تھنک دس از اے گڈ ایڈوائس. میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگوں کو ایکچولی کامنٹ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ اگر وہ کسی پوائنٹ کے اوپر کامنٹ کر بھی رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایون پین کا اشتہار بھی ہوگا نا تو اس کے نیچے بھی کوئی نہ کوئی گندگی لکھ دیں گے جا کے. تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگر صرف اس لیے کیونکہ آپ کسی شخص کے ساتھ کمرے کے اندر موجود نہیں ہیں, لیکن اگر آپ وہاں پہ کامنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا جو ہے وہ آپ کو جانتا نہیں ہوگا. آپ کئی لوگ ٹریس ہو جاتے ہیں, اور کئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ پہلے تو لوگوں نے وہاں پہ اپنا جو ہے نا غصہ گالیاں سب کچھ لکھ دیا, لیکن اس کے بعد اسی شخص سے جب ریئل لائف میں جا کے کنفرنٹیشن ہوئی, آمنا سامنا ہوا, تو شرمندگی سے جو ہے نا وہ آنکھیں نیچے کرنی پڑ گئیں, کیونکہ آنکھ ملانے کے قابل تک نہیں رہتے آپ. سو میں ہمیشہ میرا ایک فارمولا ہے, میں اکثر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کامنٹ کریں, کسی کے اوپر بھی کامنٹ